چاند رات کی یہ مجلس بہت مرتبے کی مجلس ہے. اس مجلس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. ہندوستان کے اندر یہ مجلس نہیں ہوتی تھی. 48 جومے کے اندر یہ ہماری مجلس شروع ہوئی. رسول پاک چاند رات کو خاص طور پہ مجلس بناتے تھے, اور وہ مجلس کا ٹائم کیا تھا کہ جب لوگ سو جاتے تھے تو رات کو 12 بجے نبی کریم مجلس بلاتے تھے. سلیکٹڈ آدمی آتے تھے اور صبح تک عبادت ہوتی تھی. اس چاند رات کی مجلس جو لوگ کھا پی کے سو جاتے تھے, تھوڑے سے جو لوگ تھے ان کو رسول پاک بلاتے تھے. رات کو 12 بجے آدھی رات کو بیٹھتے تھے, وہاں نبی کریم ان کو واعظ فرماتے تھے, نصیحتیں فرماتے تھے, اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا بیان کرتے تھے. بندے کی غریبی, بندے کی ناپاکی, بندے کی کمزوری, بندے کی ضعیفی اور عاجزی کا بیان کرتے تھے. ساری رات عبادت میں گزاری جاتی تھی. رسول پاک کی حدیثوں میں سے, رسول پاک کی سیرت میں سے ہمیں اس چیز کا پتہ ملتا ہے کہ چاند رات کی مجلس نبی کریم بناتے تھے. سب کو آنے کی اجازت نہیں تھی. تھوڑے سے آدمی تھے جو رسول ان کو بلاتے تھے. بعض دفعہ لوگ عرض بھی کرتے تھے تو نبی کریم نے اس چیز کو ظاہر میں بہت بڑے سوروپ میں نہیں دیا, لیکن حضور نے یہ ضرور فرمایا کہ جس دن چاند دیکھو اس دن خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرو. چاند کو دیکھ کے فرمایا مجھ پہ اور میری آل پہ درود بھیجو, یعنی صلوات پڑھو. اور چاند کو دیکھ کے خود رسول پاک بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے. چاند رات کو بہت سے مسلمان ہیں جو ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں. 48 جومے کے اندر ہمارے ہاں یہ چاند رات کی مجلس خود امام نے بنائی, اور یہ فرمان جو ہم سنتے ہیں اس نے فرمان ہماری بھلائی کے لیے. اور اس لیے مولا فرمایا کہ میرا کوئی مرید گنہگار ہو کے دنیا سے نہ جائے. میرا مرید, اور وہ حقیقتی مرید جو اس کا حکم مانے, یہ فرمان اس کے لیے, سب کے لیے نہیں. ہر اسماعیلی کے لیے یہ فرمان نہیں. یہ فرمان اس کے لیے ہے جو حقیقتی ہے, اور امام زمان کو حقیقت میں سمجھتا اور جانتا ہے. اس کے لیے وہ لفظ لگا دیا. قرآن شریف کے اندر اس قسم کی بہت سے استعارات ہیں, یعنی اشارے ہیں. کہیں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو. اس کے اندر کافر بھی آ گئے, مومن بھی آ گئے. جہاں جہاں لفظ ایھا الناس کا ہے, اے لوگو, تو اس کا مطلب ساری دنیا, سارا جہان, کافر بھی مومن بھی. لیکن جہاں اللہ کو صرف مومنوں سے بات کرنی ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یہ بات کرو, یہ بات کرو, یہ بات کرو. اس نے بھی تخصیص رکھی ہے. اس طرح سے یہاں ہمارا امام تخصیص فرماتا ہے کہ حقیقتیوں کے لیے میں نے یہ مجلس بنائی ہے. حقیقتیوں کے لیے یہ میرا فرمان ہے کہ جب وہ گزر جائیں اس کی زیارت کے دن تسبیح نکالو, اور جو پہلی چاند رات آوے اس دن اس کے لیے دعا مانگو کہ مولا اس کے گناہ معاف کرے تاکہ وہ بہشت میں جائے, اور اس کے خدا تعالیٰ گناہ کی پوچھا نہ کرے. کیوں کہ آپ سب نے اس کو نیکیاں دی, آپ کی نیکیاں اس کو ملتی ہیں. جو گزر جاتے ہیں, اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ گزر جانے والے آدمی کے لیے دعا مانگنے سے اس کی روحانی کو فائدہ ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے. میں نے اپنی ایک وعظ میں ذکر کیا, حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے تو ایک دن نبی کو عرض کی, یا نبی میری ماں بہت عرصہ پہلے گزر چکی ہے, تو کیا میں اس کے روح کے ثواب کے لیے حج کروں؟ آپ نے فرمایا کرو. کہنے لگا یا نبی میری جو ماں تھی وہ مومنہ نہیں تھی, یعنی اسلام میں داخل نہیں تھی. آپ نے فرمایا کچھ نہیں, اس کے روح کو ثواب ملے گا. مرنے والے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں,
وہ دعا خدا تعالیٰ منظور کر کے اس کا ثواب اس روحانی کو بخشتا ہے۔ ابیسینیا کا بادشاہ جس کے پاس مولا علی کے بھائی حضرت جعفر ابو طالب، حضرت جعفر کو لوگ طیار کہتے تھے، پرندہ پنچھی۔ حضرت جعفر جو تھے وہ بڑے فاسٹ چلتے تھے، اتنے فاسٹ چلنے والے تھے کہ کبھی لوگ صبح ان کو یہاں دیکھتے تھے تو دوپہر کو ایسی جگہ تھے جہاں آدمی 2 دن میں نہیں پہنچ سکتا، تو ان کا نام پڑ گیا طیار۔ طیار یعنی برڈ، پرندہ پنچھی۔ تو حضرت جعفر طیار مولا علی کے جو بھائی تھے، مکہ سے جب پہلی ہجرت ہوئی تو حضرت جعفر طیار گئے تھے ابیسینیا کے اندر تقریباً 80-82 آدمیوں نے ریفیوج لیا، مہاجرین بن کے گئے، اور کافر پیچھے گئے کہ ہم جا کے ان کو لے کے آئیں چھڑاویں، تو ابیسینیا کے راجا نے ان کافروں کو نکال دیا۔ مسلمان ادھر رہے، اس کے راج میں سکھ سے رہے۔ جب مدینہ کے اندر رسول نے ہجرت کی تو واپس مدینے چلے آئے۔ جب یہ شاہ نجاشی ابیسینیا کا بادشاہ گزر گیا، مہینے 1.5 مہینے کے بعد نبی کو اس کا پتہ لگا کہ وہ گزر گیا، تو مدینے میں نبی نے اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی۔ مہینہ 1.5 مہینے کے بعد مانگتے ہیں، مگر خود جب ہم دوسروں کے لیے نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو کے ہم کو بھی ہماری نیکیوں کا عوض دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا ایک سوال کے جواب میں کہ اگر تم کسی کے لیے دعا مانگتے ہو تو وہ بھی ایک احسان ہے، چیریٹی ہے، سخاوت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا نبی چھوٹے سے چھوٹی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرے کے لیے دعا مانگنا۔ آسان سے آسان نیکی، چھوٹے سے چھوٹی نیکی یہ ہے۔ یہ ابو ہریرہ نے پوچھا۔ میں نے آپ کو ایک واعظ میں کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو اچھی بھی ہیں اور بہت سی حدیثیں تو گپے ہیں، لیکن اچھی حدیث ہے۔ کہتا ہے یا نبی میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں سخاوت کروں، یا نبی میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں دے کے سخاوت کروں، تو یا نبی ایسی بات کہو کہ جو سخاوت ہوئے اور مجھ کو سخاوت کا بدلہ ملے مگر کوئی پیسہ خرچ نہ ہوئے۔ نبی ہنس پڑے، فرمایا ہے ابو ہریرہ دوسروں کے لیے دعا مانگا کرو، آسان سے آسان چیز ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے، دوسروں کے لیے دعا مانگا کرو۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں ایک دفعہ عرض کی گئی یا مولا بہت سے لوگ ہیں نیاز کی پیالی ہاتھ میں لے کے کھڑے رہتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پیچھے والے کھڑے رہتے ہیں کہ بھئی یہ چھوڑے جگہ تو ہم دوسری نیاز پئیں۔ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے تو دوسرے کئی 5 آدمی اتنی دیر میں 5 آدمی نیاز پی کے چلے جائیں جتنا وہ ٹائم لگاتا ہے۔ تو خداوند ہم کو ایسی دعا بتاؤ کہ جو شارٹ ہوئے اور کنسائز ہوئے، سب کچھ اس میں آ جائے۔ مولا فرمایا نیاز کی پیالی اٹھاؤ، کہا یا مولا مجھ کو حقیقتی سمجھ دے۔ حضرت امام فرمایا دین دنیا کی سب نیکیاں باتیں اس میں آ گئی، سب دعائیں اس میں آ گئی، حقیقتی سمجھ دے۔ پھر مولا فرمایا اپنے لیے دعا مانگو، اس سے یہ زیادہ اچھا ہے کہ تم دوسروں کے لیے مانگو۔ نیاز کی پیالی اٹھاؤ، یا مولا ساری جماعت کو اس میں مجھ کو بھی حقیقتی سمجھ دے۔ فرمان ہے زندہ، بس پیو۔ مطلب کیا تھا کہ دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے خدا بہت خوش ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے دعا مانگنے کے لیے ہم کو فرمان کیے گئے ہیں۔ دوسروں کے لیے بہت مانگو، سب کی بھلائی چاہو، سب کے اوپر رحم کرو، سب کے اوپر مدد بن سکے تو کرو۔ کبھی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی ہم پیسے سے مدد نہیں کر سکتے تو ہم دعا مانگ کے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بیمار کے پاس جاؤ، اس کے حق میں دعا مانگو، مولا اس کی بیماری بلا دور کرے۔ کسی بیمار کی خبر سنو نہیں پہنچ سکتے ہو تو اس کے لیے دعا مانگو، یا مولا اس پہ رحم کر، اس کی بیماری رفع کر دے۔ کسی غریب کو تکلیف میں دیکھو
آپ کی توفیق نہیں ہے اس کی مدد کرنے کے لیے تو کم از کم دعا کر دو ضرور. وہ خدا تعالیٰ منظور کرتا ہے، راضی ہوتا ہے. اور دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے خود ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے. ہم جب دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو خدا تعالیٰ خوش ہو کے اس کی نیکی کا بدلہ ہمارے نام پر بھی لکھتا ہے. ایک دفعہ نیروبی کے اندر ہمارے ہاں ایک بہت مشہور مومن فیملی ہے، راجن لال جی کی فیملی. کاؤنٹ راجن لال جی بڑا عابد شخص تھا. 60 برس جب سے اس نے بیت الخیال کا کام کیا، 60 ایئرس میں وہ ایک دن بھی جماعت خانہ چوکا نہیں. بیماری کے اندر بھی جماعت خانے آتا تھا. ڈاکٹر منع کرتے تھے، بچے منع کرتے تھے، مگر وہ آتا تھا. برسات ہوتی تھی تو بھی آتا تھا. نیروبی میں سخت ٹھنڈی پڑتی ہے مگر وہ آتا تھا. ایک دفعہ اس نے پوچھا، مولا بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے مومنوں کی فیملی کے بچے بے ایمان ہو جاتے ہیں. مولانا سلطان سے فرمایا، راجن لال جی عام طور پہ مومن اپنے لیے دعا مانگتا رہا، یا مولا مجھے ایمان سلامت رکھ، یا مولا میرا ایمان سلامت رکھ. ماں فرمایا وہ اپنی ہی دعا مانگتا ہے، لیکن تم اگر اولاد کے لیے بھی دعا مانگتے رہو تو دعا مانگنے سے خدا تعالیٰ سنتا ہے. مطلب کہ اولاد کے لیے بھی ایمان کی دعا مانگتے رہو، یا مولا میری اولاد کو ٹھیک رکھنا، یا مولا میری اولاد کا ایمان سلامت رکھنا، یا مولا میری اولاد کو بے ایمانی سے بچانا. اپنی اولاد کے لیے بھی مانگو، اسی طرح سے دوسروں کے لیے بھی مانگو، ساری جماعت کے لیے مانگو. یہ گت جماعت ہے جو جماعت خانے میں حاضر ہوتی ہے، اس کو ہم گت جماعت کہتے ہیں. اور جملے جماعت کس کو کہتے ہیں؟ ساری دنیا کی جماعتوں کو. تو ساری دنیا کی جماعت کو یا مولا جملے جماعت کے اوپر رحم کر. اس کے اندر ہمیں بہت عوض اور فائدہ ملتا ہے. جو دوسروں کے لیے بھلائی کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان پہ بہت رحم کرتا ہے. ایک دفعہ حج کا مہینہ تھا. حج کے مہینے میں 6 لاکھ آدمی حج کرنے کے لیے آئے. 6 لاکھ آدمیوں کے اندر کس کا حج قبول ہوا، کس کا نہیں ہوا، کس کو معلوم؟ اس کے اندر حضرت ابراہیم ابن ادھم مشہور صوفی ہیں، وہ بھی حج پہ آئے تھے. حج ختم ہو گیا، خانہ کعبہ کے اندر ان کو نیند آ گئی، سو گئے. مگر وہ لیٹے نہیں تھے، دیوار کا سہارا لے کے ایسا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. غنودگی آ گئی، جھونکا آ گیا. دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے، ایک کے ہاتھ میں کتاب ہے اور دوسرے سے پوچھ کے کچھ لکھ رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم کان لگا کے سنتے ہیں تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے جو لکھتا ہے، اس برس حج پہ کتنے آدمی آئے؟ کہا 6 لاکھ. کس کا حج قبول ہوا، کتنوں کا قبول ہوا؟ کہتا ہے سب کا قبول ہوا مگر ایک آدمی کی وجہ سے. 6 لاکھ آدمی کا حج قبول ہوا ایک آدمی کی وجہ سے. وہ آدمی کون تھا؟ اس نے کہا کہ عبداللہ ابن احمد دمشق کے اندر جو یہاں نہیں آیا. ارے حج کرنے نہیں آیا؟ نہیں آیا. حج کرنے نہیں آیا اور اس کا حج قبول، اور اس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہوا. کہا ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت. فرشتے نے لکھا کیا کام کرتا ہے؟ چمڑے کا کام کرتا ہے. کون سی جگہ رہتا ہے؟ کہ دمشق کے باہر فلانا کریا ہے، کریا سبرد کو کہتے ہیں، وہ وہاں رہتا ہے. آنکھ کھلی تو فرشتے تو غائب ہو گئے. حضرت ابراہیم ادم نے سفاری باندھی، دمشق آئے. تھوڑے سے فرق کے ساتھ
الگ کتابوں کے اندر بغداد نام بھی لکھا ہے. تذکرۃ الصوفیہ کے اندر بغداد لکھا ہے. بغداد کے دمشق ہمارا ہیتو، ہمارا مقصد اس مثال سے ہے، اس کو ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرت ابراہیم ادھم سفر کر کے پہنچے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے عبداللہ ابن احمد کی دکان پہ پہنچے. سلام کیا، بیٹھے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، حج کر کے آیا ہوں. تمہارا نام عبداللہ؟ کہنا ہاں. تم حج پہ کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں حج پہ جانے والا تھا، کیوں نہیں گیا؟ کہا میں وہ بات پھر کروں گا، لیکن تم نے ارادہ کیا تھا نا حج پہ جانے کا؟ کہا ہاں. کیوں نہیں گئے حج پہ؟ اس نے کہا کہ میں نے حج کی تیاری کی، بہت برسوں سے میری خواہش تھی، لیکن میری حالت اتنی اچھی نہیں تھی. آہستہ آہستہ خدا نے میرے پہ رحم کیا، میں اس لائق ہو گیا کہ میں بچوں کے لیے پیسے چھوڑ جاؤں اور حج پہ جاؤں تو ان کو تکلیف نہ ہو گئے. حج کا ارادہ کیا، سب پورا ہو گیا، اور 2 دن کے بعد جو حاجیوں کا قافلہ جانے والا تھا، کاروان، میں ان کے ساتھ جانے والا تھا. ایک واقعہ بن گیا میں جس کی وجہ سے نہ جا سکا. کیا واقعہ تھا؟ کہا بات یہ تھی کہ میں ایک دن گھر گیا، قافلے میں جانے سے 2 دن پہلے کی بات ہے. میں گھر گیا تو میری جو بیوی تھی بڑی دلگیر تھی، اور اس نے میرے سے کہا گھر پہ کھانا. میں نے مانگا تو نہیں تھا، تو میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ بات یہ بنی کہ پڑوسن کے پاس میں گئی تھی، اس پڑوسن کا ہسبینڈ باہر گیا ہے کمانے کے لیے، اور ان کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھی رقم چھوڑ گیا، وہ خرچ ہو گئی. گھر کے برتن باسن سب بیچ باچ کے سب کچھ انہوں نے کیا. اب وہ بیچاری نیک بائی عابدہ ہے، مگر اتنی پریشان ہے کہ خود باہر نکل کے کچھ کام کرنے کے لائق نہیں، اس کی تندرستی اتنی اچھی نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے تھے. 3 دن سے ان کے گھر میں فاقہ تھا. تو یہ بائی مجبور ہو کے رات کے وقت چھپ کے گاؤں سے باہر ایک مرا ہوا گدھا تھا، اس کا گوشت کاٹ لائی اور ہانڈی میں رکھ کے پکاتی تھی. بات یہ بنی میں نے کھانا نہیں پکایا تھا کیونکہ آپ سفر پہ جانے والے تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ ہم 2 ہی آدمی گھر پہ ہیں اس وقت، بچے باہر گئے ہیں، تو میں بازو والی سے تھوڑا سالن لے آؤں، آپ کھا لو تو میں اپنا حساب کر لوں گی. تو اس وجہ سے میں پیالہ لے کے پڑوسن کے پاس گئی کہ بہن تھوڑا سا سالن دے. تو وہ رو پڑی. میں نے کہا تو ناراض ہے تو میں چلی جاتی ہوں. اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. نہیں، بات ایسی ہے کہ تم پاک آدمی ہو، اچھے مومن ہو، تمہارا خامد حج پہ جانے والا ہے، اور یہ جو ہانڈی میں پکتا ہے نا یہ گدھے کا گوشت ہے، حرام ہے، اس لیے میں نے تم کو منع کیا کہ میں نہیں دوں گی. گدھے کا گوشت کیوں؟ تو اس نے ہسٹری سنائی کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں، اور شریعت نے کہا ہے کہ 3 دن تک اگر کچھ نہ ملے تو تم حرام کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے. بس یہ پریشانی سے میں یہاں آئی ہوں، کھانا بھی نہیں پکا اور میری طبیعت بھی خراب ہو گئی سن کے. عبداللہ نے اس ابراہیم ادھم کو کہا کہ یہ سن کے کہ میرے پڑوس میں ایک مسلمان فیملی کی یہ حالت ہے کہ 3 دن سے ان کو کوئی کھانا نہیں ملا اور میں حج کرنے کے لیے جاؤں، میرا حج یہ ہے کہ میں ان کی مدد کروں. میں نے حج کا جانے کا ارادہ بند کر دیا اور جو پیسے ساتھ لے جانے والا تھا میں نے اس کو بھائی کو دے دیے، اور اپنی عورت کو میں نے کہا کہ جب تک اس کا خامد واپس نہیں آئے یہ ہمارے گھر پہ کھائیں گے، ہمارے مہمان ہیں. ابراہیم ادم نے اس کا ہاتھ چوما، کہنے لگے اے عبداللہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں
پھر اپنی بات سنائی کہ کس طرح فرشتوں نے تیرا ذکر کیا، میں تیرے پاس آیا، تیرا حج خدا نے قبول کیا، اتنا ہی نہیں مگر تیری وجہ سے 6 لاکھ آدمی کا حج قبول کیا۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ 1905 میں جنگ بار کے جماعت خانے میں پہلے ہی دن جب پدرامنی کی، کرسی پہ بیٹھ کے عورتوں کی طرف دیکھا تو سامنے ہی فرنٹ میں کلثوم بائی ویلانی بیٹھی تھی۔ ماں باپ فرمایا جماعت کو کہتے ہیں میں یہاں آیا ہوں اس کی وجہ سے آیا ہوں۔ کبھی کبھی ایک جیو کی وجہ سے اکھی جماعت کے اوپر رحم ہوتا ہے۔ فرمان میں لکھا میں اس کی وجہ سے آیا ہوں۔ تو دنیا کے اندر ہم جب دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں، جیسا کہ اس کی وجہ سے دعاؤں سے سب کو دیدار ہوا اور اس آدمی کی وجہ سے سب کا 6 لاکھ کا حج قبول ہوا، خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی کے جو عبادت اپنے ہی لیے کرتا ہے، آمین، خدا اس کو ضرور بدلہ دے گا، مگر وہ آدمی کہ جو اپنی عبادت کے اندر دوسروں کو بھی شامل کرتا ہے اس کا درجہ وہ پہلے آدمی سے زیادہ ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک دن بیٹھے تھے، کالا روڑا مشنری بیٹھے تھے، ماما فرمایا کالا روڑا تم نے بہت عبادت کی ہے، عرض کیے کہ خداوند تیری رحمت ہے وگرنہ میں تو گنہگار ہوں۔ نہیں، تم نے بہت بندگی کی۔ پھر عرض کی کہ خداوند میں گنہگار ہوں، تو دھنی قبول کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوئی کہ تو میری بات کو قبول کرتا ہے، میں تو گنہگار ہوں، تیری رحمت ہے۔ ماں باپ نے پھر فرمایا نہیں، تمہاری عبادت ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن دیکھو اپنی جتنی بھی عبادت نیکیاں تمہاری جمع ہوئی ہیں جماعت کو دے دو، جماعت کو دے دو۔ آمین خدا بولو۔ عرض کی کہ یا خداوندہ میری جتنی بھی عبادت نیکیاں اب تلک جمع ہیں میں جماعت کو دیتا ہوں۔ مولا نے بہت خانہ وگان فرمائی، فرمایا دیکھو ابھی تمہارے پاس کچھ نہیں رہا۔ کالا روڑا کہتا ہے خداوند کیوں کچھ نہ رہا؟ میرے پاس بہت کچھ رہا۔ ماں باپ فرمایا تم نے اپنی عبادت تو دے دی، کہ ہاں خداوند میں نے عبادت دے دی، تو مجھے اس کا بدلہ، اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ ماں باپ ہنس کے فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور ملے گا۔ دیکھو تم نے جتنی عبادت جماعت کو دی اور جماعت کی دعا کی وجہ سے جو تمہیں ثواب ملے گا وہ تمہاری عبادت سے زیادہ ہوئے گا۔ گرپیر حسن کبیر دین نے کیا کیا؟ گرپیر حسن کبیر دین فرماتے ہیں کہ میں نے 4 جگ تپ کیا، 4 جگ 43,20,000 برس ہوتے ہیں۔ گرپیر حسن کبیر دین کو آج سے 500 برس ہوئے اور کل جگ بیٹھا اس کو لگ بھگ 7,000 برس ہوئے ہیں۔ تو گرپیر حسن کبیر دین کے یہ 500 برس بھی نکال ڈالو، 4.25 لاکھ برس، 43 لاکھ میں سے 4.25 لاکھ نکال ڈالو تو لگ بھگ 39 لاکھ برس ہوتے ہیں۔ 39 لاکھ برس پیر حسن کبیر دین نے تپ کیا، بندگی کی۔ جب بھی پیر حسن کبیر دین کو اننت کا ور دیا مولانا اسلام شاہ نے تو اس وقت کہتے ہیں یا مولا فلتار ویلا کے یہ جیو ایسے ہیں کہ اس میں سے مسکا نکل چکا ہے، ایسی چھاچ ہے، ایسی چھاچ کے جس میں سے مسکا مکھن نکل گیا ہے، اب ان میں سے میں مکھن کہاں سے نکالوں؟ تو مکھن ڈال۔ اور اس کے سامنے عرض کی کہ میری 39 لاکھ برس کی جو بندگی ہے میں جماعت کو دیتا ہوں۔ یہ 39 لاکھ برس کی بندگی جو پیر حسن کبیر دین نے جماعت کو دی ہے اس کے شکرانے میں ہم لوگ برس میں 2 بیج شکرواری روزے رکھتے ہیں۔ پیر حسن کبیر دین کی جو عبادت ہم کو ملی ہے اور اس عبادت کی وجہ سے ہم کو یہ ستپنتھ ملا ہے،
اور حضرت امام کی ہم کو شناخت ملی، اس کے شکرانے میں ہم برس میں 2 روزے رکھتے ہیں جس کو ہم شکر والی بیج کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام نے، شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے 1964 میں ایسوسی ایشن کی کانفرنس ہوئی، مجھے یہاں کا یاد نہیں، لیکن افریقہ کے اندر یہ عادت تھی آدمی کو روزہ نہیں رکھنا، تو جماعت میں صد پڑتا تھا، اناؤنس ہوتا تھا کہ 15 سینٹ روزے کی بخشامنی کے قبول ہے، یعنی روزہ نہیں رکھو، 15 سینٹ دے دو تو روزہ قبول۔ جماعت میں اناؤنس ہوتا تھا۔ تو کچھ مشنریوں نے گڑبڑ کی ہوگی تو امام تک یہ بات پہنچی۔ مولانا حضرت امام ہنس کے فرمایا کہ تم 8 دن میں ایک روزہ نہیں رکھ سکتے؟ جب یہ 8 دن کی بات آئی تو تنزانیہ کا پریزیڈنٹ رائی شمسو تیج پر کھڑا ہو کر کہتے خداوند 8 دن نہیں، برس میں 2۔ تو ماں باپ اتنا ہنسا۔ ماں باپ تو دنیا بھر میں جان بوجھ کے وہ مذاق کرتا تھا، وہ تو سمجھتا ہے، لیکن صاحب نے کہا کہ تم 8 دن میں ایک روزہ نہیں رکھ سکتے؟ تو کہتا خداوند 8 دن کی بات نہیں، 6 مہینے میں ایک روزے کی بات ہے۔ تو ماں باپ فرمایا یہ روزہ بخشایا نہیں جا سکتا، روزہ رکھو، کیونکہ یہ تو گریٹیٹیوڈ ہے، یہ گریٹیفیکیشن نہیں، یعنی ہم کسی کو گریٹیفائی نہیں کرتے، ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، ہمارے پہ احسان کیا گیا ہے، تھینکس گیونگ ہے۔ کہ پھر حسن کبیر دین نے اپنی عبادت ہم کو دی اور اس کے بدلے میں ہم کچھ دے نہیں سکتے مگر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہ شکرانے کا ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے دینداروں یہ روزہ تو رکھنا ہی چاہیے، بخشا نہیں جا سکتا۔ تو پھر حسن کبیر دین نے اپنی عبادت ساری جماعت کو دی، کلاروڑا سے ساری عبادت جماعت کو دلوا دی سلطان محمد شاہ نے۔ ایسے بہت سے مومن ہیں کہ جب یہ اول سفرہ کھٹتے ہیں تو کہتے ہیں حاضر مجلس کو ہم اس کا ثواب دیتے ہیں، شاباش ان کو کہ وہ صرف اپنے لیے یا اپنے فیملی کے لیے نہیں، سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت منظور ہوتے ہیں۔ مولا ان کو پیار کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے